الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له یا اللہ صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا ما حرمه الله على النار وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم میرے واجب احترام دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اس انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ انس اور جنس کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی یہ دنیا میں جا کر مجھے راضی کریں گے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بعض مفسرین نے لیعبدون کا معنی کہ لیعرفون، تاکہ انس اور جنس یہ رب کو پہچاننے والے بن جائیں، میرا تعارف ان کو حاصل ہو جائے۔ تو باہر کے عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ہے بنیادی مقصد کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ مسلمان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور عقیدے کے درست ہونے کی علماء نے مختلف وجوہات ذکر کی ہیں کہ عقیدہ کیوں درست ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی وجہ تو علماء نے یہ بیان کی کہ عقائد کا انسان کے اعمال، اخلاق اور کردار کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، ایک
اگر عقیدہ بگڑا ہوا ہوگا تو نتیجے میں اعمال، اخلاق اور کردار بھی بگڑا ہوا ہوگا۔ دوسری وجہ علماء نے یہ ذکر کی کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار وہ عقیدے کی درستگی پر ہے۔ اگر عقیدہ درست ہوا تو اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے اور آخرت میں اجر بھی ملے گا، اور اگر عقیدہ درست نہ ہوا تو نتیجے میں جتنے بھی انسان نیکیاں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہباء منصورہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نیک اعمال تو کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس بندے کا عقیدہ درست نہیں ہے، جب عقیدہ درست نہیں ہے تو نتیجے میں اعمال بھی قبول نہ ہوں گے، وہ ہباء منصورہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح علماء نے ایک تیسری وجہ یہ ذکر کی کہ آخرت میں ہمیشہ کی نجات کا دار و مدار وہ بھی عقیدے کی درستگی پر ہے۔ اگر عقیدہ درست ہوا تو آخرت میں ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جائے گا، اور اگر عقیدہ درست نہ ہوا تو آخرت میں یہ آدمی ناکام ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا، تو یہ اس کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ باہر کے عقیدے کی اصلاح اور اس کی اہمیت کا اندازہ ان تینوں وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ عقیدہ کا درست ہونا کتنا اہم ہے۔ تو ہمیں اپنے عقائد کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک مسلمان جس نے نمازیں چھوڑ دی ہوں، جس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہو، چوری کی ہو، زنا کیا ہو، شراب پی ہو، ڈاکہ مارا ہو، تو یہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر دنیا میں اس نے توبہ کی تو دنیا ہی میں معاملہ نمٹ جائے گا، اور اگر بغیر توبہ کے یہ آدمی، یہ مسلمان جس کا عقیدہ تو درست ہے لیکن گناہ کر کے دنیا سے جا رہا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے جا رہا ہے، چوری کر کے جا رہا ہے، زنا کر کے جا رہا ہے، ڈاکہ مار کے جا رہا ہے، جھوٹ بول کے جا رہا ہے، لیکن چونکہ عقیدہ درست ہے تو آخرت میں اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ تو اللہ رب العزت ایسے بندے کے ساتھ فضل والا معاملہ کرے تو یہ تو اس کی رحمت ہے، لیکن اگر عدل والا معاملہ اللہ رب العزت نے کیا اس بندے کے ساتھ جو بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے چلا جائے، تو یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، سزا کاٹے گا، لیکن بالآخر یہ جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور جائے گا۔ اس لیے کہ یہ دنیا سے جب رخصت ہوا تھا، جب دنیا سے یہ گیا تھا تو عقیدہ صحیح لے کر گیا تھا، لیکن اگر عقیدہ درست نہ ہو، اللہ کی ذات میں شریک کیا ہوا ہو، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا ہو، شرک کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی ہو، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العزت مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہے۔ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہی کی دور گاٹھی میں جا پڑا، تو وہ گمراہی کے دلدل میں پھنستا گیا۔ تو شرک سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی مغفرت نہیں۔ شرک کی حالت میں دنیا سے گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على النار، إنه من يشرك بالله، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا،
فقد حرم علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے، اس پر جنت حرام ہے جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہو۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا کہ گناہ کیے ہوں شرک کے علاوہ اللہ رب العزت معاف کر دے، اس لیے کہ عقیدہ صحیح لے کر گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا یا معاذ، اے معاذ، پھر عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، تیسری بار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاذ، اے معاذ، پھر تیسری مرتبہ بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کیوں پوچھا، حالانکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر متصل بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی، دوسری مرتبہ بھی سنی، تیسری مرتبہ بھی سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کیوں ارشاد فرمایا؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا کہ آگے جو میں بات ذکر کرنے والا ہوں وہ بات بہت ہی اہم بات ہے، توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سننے کے قابل بات ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اور آگے کیا بات ارشاد فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے؟ فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو، لیکن صرف زبانی نہ ہو، صدقا من قلبی، سچے دل سے پڑھتا ہو، سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ رب العزت ایسے آدمی پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں، جہنم کی آگ ایسے آدمی پر حرام ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق کے دل سے پڑھتا ہے۔ تو عقیدے کا درست ہونا، عقیدہ اصل میں ایمان ہی ہے، عقیدہ درست ہے، ایمان درست ہے، ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ افلا اخبر به الناس فیستبشروا، اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں لوگوں کو اس کی خبر کر دوں، لوگوں کو بھی یہ بات سنا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یتکلوا، نہ لوگوں کو نہ سناؤ ورنہ تو وہ اسی پر بھروسہ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، اعمال کو یہ لوگ چھوڑ دیں گے، لہذا نہ بتاؤ۔ لیکن جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، اس خوف سے امت کو بتلا دیا کہ وہ نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی میرے ساتھ نہ چلا جائے، اس لیے بتا دیا۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی ہے، روایت میں آتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے جاتے ہیں، دوسری مرتبہ آتے ہیں کہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، ثم مات علی ذالک، اور پھر اسی پر اس کی موت بھی واقع ہوئی ہو، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر زندگی بھی گزاری ہو، اس پر زندگی بھی گزاری ہو اور اس پر موت بھی واقع ہوئی ہو، موت بھی آئی ہوئی ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دخل الجنہ، یہ آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو تب بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ہاں، اگرچہ اس نے زنا ہی کیوں نہ کیا ہو، چوری ہی کیوں نہ کی ہو، لیکن لا الہ الا اللہ پر اس کی موت واقع ہوئی ہو اور پوری زندگی لا الہ الا اللہ پر گزاری ہو، تو اس آدمی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تیسری مرتبہ بھی معاذ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ اس نے زنا ہی کیوں نہ کی ہو، چوری ہی کیوں نہ کی ہو، وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا اگر لا الہ الا اللہ پر موت واقع ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، یہ پیار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انہوں نے 3 دفعہ پوچھا نا کہ یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جو آدمی زندگی گزارے ہو پھر اسی پر موت واقع ہو گئی ہو تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اگر اس نے چوری کی ہو یا زنا کیا ہو تب بھی جنت میں جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں بھائی تب بھی جنت میں جائے گا۔ تو تعجب سے 3 دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تیسری مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے محبت فرمایا علی رغم انف ابی ذر، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہی کیوں نہ ہو تب بھی یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ اندازہ کر، یعنی شرک نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو تو ایسا آدمی اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو اور توبہ کر کے دنیا سے چلا گیا ہو تو یہ جنت میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ دیکھیں ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے شرک نہ کیا ہو، دیگر گناہ اس سے ہوئے ہوں، اگر وہ توبہ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر تو سیدھے سیدھے جنت میں جائے گا اگر دنیا ہی میں توبہ کر دی، اور اگر دنیا میں توبہ نہ کی ہو، اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، تو اب اللہ رب العزت کے اس کے ساتھ معاملات کی 2 صورتیں ہیں، یا تو اللہ اپنے فضل سے داخل کر دے گا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ اپنے فضل سے داخل کر دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، یا تو عدل والا معاملہ ہوگا، اگر فضل والا معاملہ ہو تو یہ جنت میں جائے گا، اور اگر عدل والا معاملہ ہوا تو یہ اپنے گناہوں کی مقدار کے برابر اس کی جو سزا جو جہنم میں اس کو ملے گی وہ اس کو مل کر رہے گی، اور بالآخر چونکہ یہ ایمان کی حالت سے دنیا میں گیا تھا، عقیدہ درست لے کر گیا تھا، تو ایک نہ ایک دن یہ جہنم سے نکل کر جنت چلا جائے گا، ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت چلا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پلسرات کے اوپر سے مسلمان گزر کر جنت میں چلے جائیں گے، جب دیکھیں گے پیچھے مڑ کر کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، نیک اعمال کیے تھے، وہ تو نظر نہیں آ رہے، وہ تو جہنم چلے گئے، اللہ رب العزت سے جھگڑا کریں گے، اللہ ہم تو جنت میں آ گئے، وہ مسلمان جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ تو جہنم میں آپ نے بھیج دیا، ہم ان کو بھی جنت میں لے کر آنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ، جس کو تمہارا دل چاہتا ہے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤ، جاؤ، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، جاؤ لے آؤ۔
حدیث کے اندر آتا ہے یہ لوگ جائیں گے جنتی، جہنم سے ان لوگوں کو نکال کے لے آئیں گے جو دنیا میں ان کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، نیک اعمال کیا کرتے تھے، ایک کثیر تعداد نکال کر لے آئیں گے۔ اب فرشتے کہیں گے یا اللہ اب ان میں سے تو کوئی اور نہیں بچا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، دوستی نیک لوگوں کے ساتھ کرو۔ میں نے کئی بار واقعہ سنایا دارالعلوم دیوبند کا، جو ہمارے استاد محترم مفتی عبدالرؤف غزنوی صاحب نے سنایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک آدمی طلباء کے لیے دودھ لایا کرتا تھا، دودھ لایا کرتا تھا، روز لایا کرتا تھا۔ اب طلباء تو ہوتے ہیں شیطان، ان میں ہوتی ہے مستی، شرارتیں ہوتی ہیں، تو طلباء جب یہ اندر داخل ہوتا تھا مدرسے کے تو طلباء کہتے تھے ہمارا بیل آیا، زمو غویر آ رہا ہے، کہتے زمو غویر آ رہا ہے نو دا ډیر چړکېدو، وایي یار ته خو دوله پاره پی هم راوړم او دا من ما ته وایي خفه شو، وایي دې نه وروسته به ته پی نه راوړم۔ یو ورځ یې پی راوړل نه، بیا شپې اوده شو، په خوب کې ګوري محشر میدان دی او پل اسراس باندې دا مسلمانان تیریږي او دا طلبه هم تیریږي۔ طلبه ګوري اخو دې خو قتل، یو وی یار زمون غوی نہ افکاریږي، ہمارا بیل نظر نہیں آ رہا۔ اب پیچھے مڑ کے دیکھا وہ کونے میں وہ آدمی کھڑا ہوا ہے جو اس کو ان کو دودھ پلایا کرتا تھا، وہ کونے میں کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہمارا بیل تو وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو فوراً جاتے ہیں اس کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور اپنے ساتھ جنت لے جاتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو یہ دودھ کا کٹورا وہ جو لے کے جاتا تھا دودھ، وہ لے کے گیا بھاگتے ہوئے، کہا تم مجھے بیل بولو، تم مجھے بھینس بولو، تم مجھے گائے بولو، تم مجھے کچھ بھی بولو، میں تب بھی تم لوگوں کے لیے دودھ لے کر آؤں گا۔ تو جو اللہ والوں کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، کل محشر کے میدان میں انہی کے ساتھ ہوگا، انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو، سچے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ بار کیا ایک معاملہ فضل والا ہوگا، ایک معاملہ عدل والا ہوگا۔ کئی بار میں نے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی سنایا، عدل کرے تھے تھر تھر کمن اچیا شانہ والے ہو، فضل کرے تھے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہو۔ اللہ رب العزت عدل کرنے پر آ جائے تو بڑے بڑے اولیاء قطب ابدال انبیاء بھی کانپ اٹھے، اور فضل کرنے پر آ جائے تو مجھ جیسا گناہگار بھی امید بخشش کی لگا کے بیٹھ جائے۔ گناہگار جو گناہگار آدمی بھی اللہ کی رحمت سے امید لگا کے بیٹھ جائے گا کہ اب میری بھی نجات ہو جائے گی۔ بس یہ ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل والا معاملہ ہمارے ساتھ کرے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل والا معاملہ ہمارے ساتھ کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، دو آدمی اللہ کے دربار میں لڑتے جھگڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میرا حق دو، میرا حق دو، دوسرا عذر بیان کرتا ہے کہ ماز کو کوئی سم نشت دے چیزو اس کا حق را کما، ماز کو کوئی سم نشت دے بولوینا زما بحق راتا ہے۔ دا دوارا اللہ رب العزت دربار کے حاضر شی، اللہ رب العزت تمعلوم ہوں میں بیوں تپوس کے اللہ رب العزت تاسو کم خبر ہے کہ جھگڑا کوئے اگر یا اللہ ماز کا انصاف گئے دمنی زما دم راحت دے دا نہ راتی، اگر یا اللہ ماز کو رشتے دینا چیزو دل را کما، دا دوارا و خبر بیش مباصبہ کئی پدی کی کم کی حق غوار یخبل اسمان تبا استر کی داسی کو اچھتی کی نو دی تبا محلات اخکارشی، کم سونے چاندی نہ جوڑی اور موتیانو نہ جوڑی دی خوبصورت محلات دی، عرض کہ یا اللہ دا دی پیغمبرانو محلات لگی، اللہ ارشاد فرماوئی بنانا دا پیغمبرانو محلات ندی دی قیمت بسوک راکی دا باغی آگئی، عرض کہ یا اللہ دی قیمت بسوک راکولو نیشی، اللہ رب العزت پہ ارشاد فرماو کہ یہ زمان بندہ دی قیمت تو راکولی شی، یا اللہ مات کا ہوئی سن نشتے دے زبا دی قیمت سوارا گما آگا کم قیمت تے اللہ رب العزت ارشاد فرماو گی چی کم مسلمان اقل مسلمان روڑ و معاف کی ندا محلات بزواغی لارا کوما انداز ہو گئے دا فضل اللہ تعالیٰ اگر تو اگر یا اللہ جو اپل حقوق پورا ٹول معاف کوما ٹول معاف کوما تو پا دنیا کی ہو
مسلمان اپنے مسلمان رو معاف کری، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو معاف کرتا ہے تو اندازہ لگائے اللہ کیا اجر عطا فرمائے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ دادا زنا معاف کون سا یہ سڑے معافی گواڑی اور منگو بھی چدت نہ رکشا تمہارا تکلیف رہ کرے تمہارا نقصان رسول دے اس کو معاف کو منا کہ بظاہر معاف ہو کی پذڑ کے بغض بیوم کی تھی دادا سے معافی سو پائے اور یا ساتھ ہے پر دنیا کی سوک معافی گواڑی اور بل معاف کئی نا اللہ رب العزت آغا مقام کے بعد نہ معاف کئی چی کم مقام کے معافی آغا زیادہ حاجت ہوئی یا ساتھ ہے جس دن معافی کی انتہائی ضرورت ہوگی وہ دن پھر اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ذہنی خیال ہے کوئی کہنا جو غلط خبر ہمیشہ برداشت کا بولے اللہ بندہ صبر ہوئی دیتا چھے تو غلط خبر برداشت کر خبر خوال سڑے برداشت کو لیشی کا نا بھئی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا ہوں، یاد رکھو اپنے آپ کو بہت بڑا متقی بھی کہتا ہے کہتا ہے یار میں عاجز آدمی ہوں، متواضع آدمی ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو یار بہت سارے معاملات کو ٹال دیتا ہوں لیکن غلط بات نہیں برداشت کرتا۔ وہ بدبخت تو غلط بات تو برداشت ہی کرنے کی غلط ہوتی ہے، غلط خبر ہمیشہ برداشت کر بولے اور برداشت کو غلط خبر راضی کرنا سما خبر خوار چھڑے برداشت ہے۔ مسلمانی یہ ہے کہ غلط بات بھائی کی برداشت کرو، اس پہ اللہ اجر دے گا۔ صحیح بات تو ہر ایک آدمی برداشت کرتا ہے، باہر کے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی اللہ کے دربار میں حاضری دے گا، اس کا نام اعمال اس کو دیا جائے گا، جنت میں جانے کے لیے ایک ہی نیکی اس کی کم ہوگی، ایک نیکی کم ہوگی جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے جاؤ کسی سے بھی نیکی لے کر آ جاؤ تو میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ خوب غور سے سنو میرے دوستو، اللہ کے فضل والا معاملہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ جب ماں کے بعد جاتا ہے ماں بھی منہ پھیر لیتی ہے، بیوی کے بعد جاتا ہے بیوی بھی منہ پھیر لیتی ہے کہ میں نیکی نہیں دے سکتی، وہ میں جگہ ایسی ہوگی نا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ کہ آدمی اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم اپنی آخرت کو اپنی اولاد کے لیے خراب کرتے ہیں، اپنی آخرت کو اپنے بچوں کے لیے خراب کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ کل یہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ ایک آدمی پوچھے گا تو کیوں پریشان ہے، وہ کہے گا کہ جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی کمی ہے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہے گا میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، یہ نیکی تو لے لے تیرا کام بن جائے گا۔ وہ نیکی وہ اس کو دے دیتا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری ہوتی ہے، اللہ کو عرض کرے گا اللہ میں نیکی لے آیا، اللہ رب العزت جاننے کے باوجود فرمائیں گے کس نے یہ نیکی تجھے دی ہے؟ آج مجھ سے بڑا سخی کون ہے؟ سخاوت کو پیدا ہی میں نے کیا ہے، مجھ سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے؟ جاؤ اس بندے کو بلا کے لاؤ جس نے سخاوت دکھائی ہے، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے۔ اس کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا تو نے اپنی نیکی کیسے دے دی؟ عرض کرے گا یا اللہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی تھی اس لیے میں نے اس کو دے دی ہے۔ کہا کہ مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، جاؤ تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے فضل والا معاملہ ہے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں تو ہم تو مومن ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں جی، یہاں گناہ بھی کرتے جاؤ، اللہ کو ناراض بھی کرتے جاؤ، منگو کو جنت توجہ جنت ٹھیکیدارار تم کو نہیں کسی کو کیا پتہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا بھی یا نہیں؟ یہ تو اس وقت ہوگا جب ایمان کی حالت میں ہم دنیا سے چلے جائیں۔ یہ اتفاقی واقعات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی پیشاب کرنے کے لیے گیا، گاؤں دیہات میں کھیت ہوتے ابھی بن گئے، پہلے نہیں تھے، بعض گاؤں میں تو اب بھی نہیں، تو وہ کھیتوں میں جاتا ہے پیشاب کرنے کے لیے۔ تو ایک آدمی پیشاب کرنے کے لیے گیا، اب پیشاب خشک کرنے کے لیے استنجا کرنے کے لیے وہ ڈھیلا نکال رہا تھا مٹی کا، اتنے میں جب اس نے ڈھیلے کو ہٹایا تو اس کو اشرفیوں کی تھیلی ملی، اشرفیوں کی تھیلی ملی۔ اب وہ مزے سے لے کر آ رہا ہے، دوسرے آدمی سے راستے میں ملاقات ہوئی، کہا بھائی یہ کہاں سے ملی؟
کہا کہ یار میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ڈھیلا نکالا تھا، مجھے ایکسٹرا ٹیوب تھی نہیں میں گئی. اب اس کو پیشاب آیا وہ نہیں تھا، وہ بھی جا کے بیٹھ گیا کہ مجھے بھی مل جائے گا، مجھے بھی ایکسٹرا ٹیوب. پوری رات بھر بیٹھا رہا، اس کو نہیں ملی، اس لیے کہ یہ تو اتفاق سے اس کو مل گیا نا، اس کو اتفاق سے مل گیا. تو بعض معاملات ہوتے ہیں اتفاق کے، بعض معاملات ہوتے ہیں اتفاق کے. تو یہ اللہ کے فضل والا معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ کسی کے ساتھ ہوگا. لہذا ہم دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں، اپنے اعمال کو درست کرنے والے بن جائیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم کسی کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے بہانے بھی ایسے تراشتے ہیں جو بہانہ نہیں ہوتا، غلطی نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن ہم ضد اور عناد کی وجہ سے ہم وہ غلطی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہے. وہ ایک شیر نے کہا جنگل میں ہر ایک کے سپرد کچھ کام کی، وہ کیا کہ جو جس کے ماتا آتے ہیں نا، بندر کو خرگوش اس کے حوالے کر دیا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی اصلاح کرنا بھی، اس کی تربیت کرنا بھی. اب وہ جو ہے خرگوش کھیل رہا تھا، بندر نے اس کو بلایا، ادھر آ. وہ آیا، اس نے کہا تم نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ خرگوش کو کہتا ہے تا ٹوپے والی نہیں دیا بستے. اگوی زمان بوگو نے دا سیدھی ٹوپے تو نہیں چاہے بستے نے ٹوپے وقت آتا رہی، بٹ میرے کان ایسے ہیں کہ میں ٹوپی نہیں پہن سکتا. ٹوپی نیچے گر گئی، گڑم سے ایک تھپڑ اس کو لگا دیا، چل جائے یہاں سے. دوسرے دن آیا، پھر وہ خرگوش کھیل رہا تھا، پھر اس کو بلایا اور اس کو کہا میں نے کہا نہیں کہ ٹوپی پہننے کا، تو نے ٹوپی نہیں کہا. میں نے کل بھی آپ کو بتایا میرا عذر ہے، میں ٹوپی نہیں پہن سکتا ہوں. پھر اس کو ایک تھپڑ لگا دیا، نہ جاؤ یہاں سے. تیسرے دن پھر آیا، دیکھا کہ خرگوش کھیل رہا، پھر اس کو بلایا. میں تو تجھے نہیں بولا ٹوپی پہننے کا، میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں میں ٹوپی نہیں پہن سکتا ہوں، میرا عذر ہے، ٹوپی گر جائے گی. پھر اس کو ایک تھپڑ لگا دیا، کہ جاؤ یہاں سے. وہ چلا جاتے ہیں، وہ خرگوش تنگ ہو جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں شیر کے بعد، بادشاہ کے بعد. کہتے ہیں بادشاہ سلامت، مجھے آپ میرے ذمہ میں آپ نے کس کو لگا دیا میرے اوپر نگران؟ وہ اس بات سے مجھے مار رہا ہے، کوئی بہانہ ہے نہیں، مجھے مار رہا ہے. خرگوش بندر کو بادشاہ نے بلایا، شیر نے بلایا. اس نے کہا اللہ کے بندے، آدمی غلطی دیکھتا ہے تو بہانہ تو اچھا آدمی تلاش کرتا ہے، کوئی بہانہ تو اچھا ملے تو اس پہ مارنا چاہیے. اب وہ ٹوپی نہیں پہن سکتا، اس کا عذر ہے، معقول عذر ہے، پھر بھی مار رہے ہو. وہ خرگوش کو بولا تم جاؤ. اب شیر بندر کو کہہ رہا ہے بھائی دیکھ بہانہ اچھا سا ڈھونڈو پھر لگاؤ تھپڑ. کہا ایسے کرو، کل اس کو بھیجو سموسوں کے لیے، یہ سموسے لے کر آئے تو اس سے پوچھو چٹنی لے کر آیا ہو نہیں، اگر یہ دہی والی چٹنی لے کر آیا ہو تو اس سے پوچھو املی والی کیوں نہیں لے کر آیا، پھر اس کو لگاؤ. اب خرگوش یہ باتیں سن رہا تھا، خرگوش کی باتیں سن رہا تھا. دوسرے دن اس نے بندر نے بولا جاؤ سموسے لے کر آؤ. وہ چلا گیا، اس کو پتا تھا کہ یہ دونوں چٹنی کا یہ پوچھے گا مجھ سے. وہ املی کی چٹنی بھی لے آیا اور دہی والی چٹنی بھی لے آیا. اب بندر نے کہا کہ بھائی چٹنی لے کر آیا ہو؟ کہا میرے کون سی لے کر آیا؟ کہا دہی والی بھی لے کر آیا ہوں اور املی والی بھی لے کر آیا ہوں. اب اس کو تو کوئی بہانہ ملے نہیں، پھر اس کو تھپڑ لگا دے، ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ آج ہماری حالت بھی ہے، اللہ کی قسم کی حالت ہے. کسی کے اندر غلطی ہو یا نہیں ہو، اس میں سے ہم تراشتے ہیں کہ کوئی غلطی اس میں نکلے. اور تو مولویوں کو ہم نہیں چھوڑتے نا، مولویوں کی کوئی غلطی ملے بس پھر اس کو ہم تھپڑ لگائیں. تو خدا کے واسطے ایسا نہ کرو. سب مسلمان بھائی ہیں، محبت سے رہو، دلوں سے بغض، عناد، نفرت ہے، یہ چیزیں ختم کرو اور محبت اپنے اندر پیدا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باپ دعوانا